اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، آج آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت مبارک میں ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے دن کی ایک نماز جسے نماز توبہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آج بیان کرنا ہے۔ تو آئیے، آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ مومنین کی سماعتوں تک پہنچتی رہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آپ تمام مومنین کے اذہان مبارک تک بہترین اعمال، ایسے اعمال کہ جو دنیا آخرت کا ذخیرہ بن سکیں، وہی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سامعین عزیز، کون ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو؟ کون ہے ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کرے؟ کون ہے ایسا شخص جو چاہتا ہو کہ قیامت کے دن جو لوگ اس سے ناراض ہیں اس سے راضی ہوں؟ کون شخص ہے جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو؟ کون ہے ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر وسیع ہو اور اس کی قبر میں نور داخل ہو؟ کون ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں، اس سے ناراض نہ ہوں؟ کون ہے ہم اور آپ میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بخشش کرے؟ کون ہے ہم اور آپ میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد، اس کی نسل، اس کی ذریت کو خدا معاف فرما دے؟ کون ہے ہم اور آپ میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے رزق میں وسعت عطا کرے؟ کون ہے ایسا شخص کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب ملک الموت آئے اور اس کی روح کو جب قبض کرے تو وہ اس سے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے؟ کون ہے ایسا شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے آسانی کے ساتھ نکلے؟ تو یقیناً ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں اور اس کی توبہ قبول ہو اور اس سے جو لوگ ناراض ہیں وہ راضی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین عزیز اپنے ارشاد مبارک میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو، یہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں، اسے چاہیے کہ اتوار کے دن ماہ ذی القعدہ میں کسی بھی اتوار کے دن کسی بھی وقت 4 رکعت نماز پڑھے۔ وہ طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو جو شخص اس طریقے کے مطابق اس نماز کو پڑھے گا تو خداوند عالم اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس کو بخش بھی دے گا۔ جو ناراض ہوں گے لوگ وہ بھی اس سے راضی ہوں گے اور اس کی قبر بھی وسیع ہوگی، قبر میں نور بھی داخل ہوگا، خدا اس کے والدین کو، اس کی اولاد کو بخش دے گا، اور جس وقت ملک الموت آئے گا وہ اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے گا، اور جس وقت ملک الموت اس کے جسم سے روح کو نکالے گا تو آسانی اور سہولت کے ساتھ۔ مگر کب؟ جب کوئی شخص اس نماز کو پڑھے گا۔ ورحمت للعالمین نبی وخاتم الانبیاء نبی، بغیر وحی الہی کے نطق نہ فرمانے والے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دن ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے دن اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس من کان منکم یرید التوبہ، کون ہے تم میں سے جو شخص توبہ کرنا چاہتا ہے؟ قیلا، کہا گیا کلنا نرید التوبہ یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول ہم تمام کے تمام توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سامعین عزیز اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے دن ارشاد فرمایا اغتسلوا، غسل کرو، وتوضؤوا، وضو کرو، وصلوا 4 رکعات، اور 4 رکعت نماز پڑھو۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھنا چاہتا ہے اس سے پہلے غسل کرے، اس کی نیت یہ ہے کہ غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے دن کا، ترتیبی ہے تو ترتیبی، اگر ارتماسی ہے تو ارتماسی، قربتاً الی اللہ۔ اور اس کے بعد بالوں کو جب غسل کر لیں، بالوں کو خشک کر کے اس کے بعد وضو کریں،
اگر وضو غسل سے پہلے کر لیتا ہے تب بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر یہ کہ جب غسل کرے گا تو بال گیلے ہوں گے، فوراً وضو نہیں کر سکتا۔ تو آپ ایسا کریں، اگر پہلا کرنا چاہتے ہیں تو غسل سے پہلے وضو کر لیں اور اس کے بعد غسل کریں۔ اگر غسل کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو بالوں کو خشک کر کے پھر وضو کیجیے گا۔ تو 4 رکعت نماز ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ اس کی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، 2 کر کے پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ماہ ذی القعدہ کی، یا پڑھتی ہوں ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے دن کی، قربتاً الی اللہ۔ سب سے پہلے سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور سورہ توحید کو 3 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے ان 4 رکعت میں۔ جب 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھ لیں تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی 70 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم اس نماز کے صدقے میں ہم اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو بھی حاجتیں ہیں وہ بھی پوری فرمائے گا۔ اگر رزق چاہتے ہیں، توبہ چاہتے ہیں، سہولت چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، والدین کی بخشش چاہتے ہیں، قبر میں وسعت چاہتے ہیں، قبر میں نور چاہتے ہیں، تو اس نماز کو ضرور پڑھیے گا۔ یہ نماز ماہ ذی القعدہ کے اتوار، کسی بھی اتوار میں دن کے وقت، صبح کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔